مال شریف میں موجود ایک طویل حدیث ہے جس میں ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک عرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عرابی کو جواب دیتے ہیں۔ اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث خالد ابن ولید بھی کہتے ہیں۔ جلدی سے ہم حضرت خالد بن ولید کی روایتیں ہمیں سننے یا پڑھنے میں نہیں آتی، بہت کم روایتیں ہیں جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کیونکہ عام طور پہ آپ کا میدان جو تھا وہ واعظ و نصیحت کی بجائے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان کارزار کے آدمی تھے، جرنیل تھے آپ بڑے عظیم، اور آپ کے جو کارنامے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو عام طور پر آپ کی روایت کردہ احادیث بہت کم نظر آتی ہے، لیکن جن کو آپ نے روایت کیا ہے اس کی لذت بھی کچھ الگ ہے۔ اس سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جب یہ حدیث سننے کے لیے محدثین کے پاس کوئی آتا تو محدثین جلدی سے یہ حدیث کسی کو سناتے نہیں تھے، بلکہ کوئی نہ کوئی کنڈیشن لگاتے تھے کہ ایسا کرو تو سنائیں گے، ایسا کرو تو سنائیں گے۔ بلکہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو العباس علیہ رحمت و رضوان کے پاس ایک شخص آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ حدیث جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ یہ روایت مجھ تک جو پہنچی ہے وہ مصر کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو حامد مصری کے ذریعے سے پہنچی، اور پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو حدیث کی اہمیت اور حدیث کا شوق اور حدیث دینے والوں کی شرطیں اور ان کی کنڈیشن۔ آج تو بلا کر کے لوگوں کو حدیث سنائی جاتی ہے، لیکن لوگ معاذ اللہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام شیخ ابو العباس اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو حامد مصری کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ حدیث خالد بن ولید سنائیں، مجھے حدیث خالد ابن ولید سنائیں، تو حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو حامد نے مجھ سے فرمایا کہ یہ حدیث میں ایسے نہیں سناؤں گا، پہلے جاؤ 1 سال تک کے روزے رکھو، 1 سال روزے رکھنا، اس کے بعد آنا، پھر میں یہ حدیث تمہیں سناؤں گا جو حدیث خالد ابن ولید ہے، جو آج آپ اور ہم سننے والے ہیں۔ شیخ ابو حامد مصری نے امام ابو العباس سے کہا کہ جاؤ پہلے 1 سال تک نفل روزے رکھو، اور کیا شوق تھا کہ امام ابو العباس نے پھر اپنے استاد کے کہنے پر 1 سال تک نفل روزے رکھے، اور جب انہوں نے نفل روزے رکھے اور پھر اس کے بعد وہ تشریف لائے تو شیخ ابو حامد مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث جو حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، یعنی دیہاتی آیا، اور آ کر اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب عنایت فرمائے۔ اعرابی والا کے دیہاتی تھے، لیکن ان کے سوالات کتنے خوبصورت ہیں، اور پھر افصح العرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کا کیا کہنا، ایک ایک چیز دل میں بٹھانے کے قابل ہے۔ اگر اس ایک حدیث ہی کو ہم یاد کر لیں اور اسی پر عمل کرنے کا ذہن بنا لے کہ مجھے اس ایک حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ایک حدیث پر عمل کی برکت سے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس اعرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، عالم نہیں بننا چاہتا۔ دیاتی کی سوچ دیکھیں، عربی کی سوچ دیکھیں، عالم نہیں بننا چاہتا، صرف سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ کیسے بنوں گا سب سے بڑا عالم؟ افصح العرب سید الفصحاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی خشیت تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گی۔ اس لیے کہ دیکھیں قرآن اس طرف کہہ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، سب سے بڑا عالم بننا ہے، اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ چونکہ ایک ایک جملے کا اور ایک ایک عبارت کا سوال ہے اور ایک ہی جملے اور ایک ہی عبارت میں جواب ہے، لیکن تھوڑی سی میں بیچ میں کچھ اس کی تشریح بھی کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ معاذ اللہ جو بے باک ہیں، جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو بدکاریوں کے اڈوں پر نظر آتے ہیں، جو اپنے وقت کو عیاشوں میں اور بدکاریوں میں گزارتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ کسی نے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ امام یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اس کی پہچان کیا ہے؟ یا اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کون بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اب ہم سوچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جگہوں پر جانے سے منع کر دیا ان جگہ پر تمہیں اللہ نہ دیکھے، اور جن جگہ پر اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا اس جگہ سے اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے، یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ یعنی جہاں سے اللہ نے روک دیا، یہ نہیں فرمایا کہ انسان تمہیں نہ دیکھے، اس لیے کہ انسان کی آنکھوں کی حیثیت کیا ہے؟ چھپتے چھپاتے چلے گئے، پردے میں چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے، بھیس بدل کے چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں جہاں جانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے وہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے، اس لیے کہ جب تم جاؤ گی نہیں تو وہاں تمہیں کیسے دیکھا جائے گا؟ مطلب یہ کہ وہاں تم نہ جاؤ، ورنہ آج انسان تو چھپ چھپا کر سبھی کر رہا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، جس اللہ نے عذاب دینا ہے اور جس اللہ نے اجر دینا ہے، انسان سب سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس اللہ کا خیال نہیں کرتا جو انسان کے دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا، اللہ کا خوف تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔ حالانکہ ایک ایک
ایک ایک جملے کی تشریح، ایک ایک جملے کی تشریح پر پوری پوری تقریر ہو سکتی ہے، لیکن اس پوری حدیث کو آج ہی کی اس محفل کے اندر پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اسی کو آج مکمل کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تشریح آپ کے سامنے نہیں کروں گا، اور آپ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال دیہاتی کا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، اور آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ یا ایک بات اور عرض کروں، اگر کوئی اپنے زیادہ علم پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے زیادہ علم کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، علم کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے تھوڑے علم پر عمل کرے تو تھوڑے علم پر عمل کی برکت سے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اپنی طرف سے علوم و معارف کے خزانے اتار دیتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے پھر وہاں کی کہتا ہے جہاں انسان کی عقلیں دنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر عرابی نے دوسرا سوال کیا، وہ عرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں، یعنی وہ غنی ہونے کی بات نہیں کریں، سب سے زیادہ غنی۔ اس کا مطلب سوال کرنے والا کوئی معمولی عرابی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا سید الفصحاء نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو جاؤ، اور جو اپنے پاس ہے اسی پر شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ قناعت ہے۔ حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ مت لگاؤ۔ یہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے نا کہ اور چاہیے اور چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا۔ ایک تمنا پوری ہوتی کہ دوسری جنم لیتی، دوسری پوری ہوتی کہ تیسری جنم لیتی، تیسری پوری ہوتی کہ چوتھی جنم لیتی ہے۔ اور فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، جو آپ کے پاس ہے اسی پر بس گزارا کر لو، اسی پر شکر گزار ہو جاؤ۔ فرمایا تم غنی ہو جاؤ گی۔ اور بہت اچھی بات حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں بیٹا دوسرے کے نصیب کا کبھی تجھے نہیں مل سکتا، اور تیرے نصیب کا کبھی تجھ سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تو ہواؤں میں اڑ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تو ہواؤں میں اڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اگر تو غار میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ تجھے وہاں بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن انسان کو حصول کی کوشش کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جو دے دیا اسی پر قناعت کرو، جو دے دیا اسی پہ بس۔ بلکہ اگر اس کو اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ۔ آج قناعت لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ حیثیت ہے کہ 5,000 کا موبائل استعمال کریں، لیکن دوستوں کے پاس 50,000 کا ہے، تو پھر وہ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی 45,000 کی جوخم کر کے پھر وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ اگر انسان قناعت سیکھ لے، قناعت کہ جتنی چادر ہے بس ہمیں اتنی پیر پھیلانا ہے، ایک روٹی ہے تو ایک ہی روٹی کھانا ہے، دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، 2 روٹی ہے تو 2 ہی کھانا ہے، تیسری کو ہاتھ۔ قناعت اختیار کر لے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی کوئی چڑھ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، کبھی کوئی آپ پر احسان نہیں جتائے گا، جتنی چادر اتنے پاؤں پھڑے، اسی کو کہتے قناعت۔
اور انسان اگر قناعت اختیار کر لے تو زندگی پرسکون ہوگی، وہ کسی کا احسان نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پر بس گزارا کرو، اسی پر گزارا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت پر بات کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، مگر حضور کے گھر کے لوگ اور حضور علیہ السلام خود بھی کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے، اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر کا یہ عالم ہے۔ اور امام اہل سنت سرکار علیہ السلام کی قناعت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی دوسرے کو دیکھ کر مت جیو، اپنے آپ کی حیثیت دیکھ کر جیو۔ اگر لباس ہم 500 روپے کا پہن سکتے تو 500 کا ہونا چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے ہم 1000 کی طرف نہ جائیں، جتنی حیثیت ہو، ورنہ آدمی مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے نا، یہ جو جوا عام ہو رہا ہے، قناعت نہیں ہے، حرص ہے، ہوس ہے، دوسروں کے دیکھا دیکھی ان کی طرح بننے کا چکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی قسمت میں جتنی دولت ہے آپ کی قسمت میں اتنی نہیں، آپ کی قسمت میں جتنی ہے کسی اور کی قسمت میں اتنی نہیں ہے۔ تو جب دولت اتنی نہیں ہے تو آپ ان کی برابری کرنے کہاں نکلے؟ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ یعنی جب آپ کو اللہ نے سائیکل دی ہے تو بائک والے کو مت دیکھو، اگر سائیکل دی ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھو، دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ پیدل چل رہا ہے، اللہ نے مجھے سائیکل تو عنایت فرمائی ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں، اوپر والے کو۔ اگر تم 5 وقت کی پڑھتے ہو تو بے نمازی کو مت دیکھنا، ورنہ دل میں غرور پیدا ہوگا کہ میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ نہیں، اگر ہم 5 وقت کی پڑھتے تہجد گزار کو دیکھیں کہ یار وہ تو تہجد گزار ہے، میں کہاں؟ اگر تہجد پڑھنے لگ جاؤ تو اشراق چاشت اور اوابین والے کو دیکھو کہ وہ تو اور بھی پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے یعنی دین کے معاملے میں اوپر والے پر نظر رہے، دنیا کے معاملے میں نیچے والے پر نظر رہے تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قناعت اختیار کریں اور یاد رکھیں قناعت کی زندگی بہت پرسکون ہے۔ یہ جو چوری بڑھ رہی ہے، ڈکیتی بڑھ رہی ہے، یہ صرف حرص ہوس کی وجہ سے، قناعت نہیں رہی۔ تو قناعت اختیار کریں۔ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب لوگوں میں بہتر بننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ان کے سوال کا انداز ہر جگہ یہی ہے، یعنی وہ چھوٹے پہ اکتفا نہیں کر رہے، وہ الگ ہی شخصیت، الگ ہی ہستی بننا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر بننا چاہتا ہوں تو بہتر تو اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بہتر۔ پہلی سوال سے ان کا لہجہ دیکھیں، سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ غنی، اور اب یہاں کہتے ہیں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ اگر کوئی دنیا کا خطیب جواب دیتا، ادیب جواب دیتا تو کچھ اور جواب ہوتا، لیکن یہ جواب اس کا ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے۔ اسے شامل کریں اپنی زندگی میں، ہو سکے تو اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ کیسے بہتر بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر تم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤ گے، اگر تم دوسروں کو نفع پہنچاؤ گے تو تم سب سے بہتر انسان ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کائنات کی عظیم انسان جن کے قدموں سے انسانیت وابستہ ہوئی تو اللہ نے انسانیت کو معراج عطا کر دیا، اور کہنے والے کہنے لگے کہ اللہ اکبر، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا
مہ کامل نہ بن جائیں اور دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے. گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں, ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے. مسلمان کبھی کبھی وہ کائنات کی بہترین ہستی بتا رہی ہے, اگر سب سے بہتر انسان بننا ہے, سب سے بہتر انسان بننا ہے, نفع بخش بنو, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ, فائدہ, تم سب سے بہتر انسان بن جاؤ گے. اب یہاں تو فائدہ پہنچانے کا معاملہ ہی چلا گیا. ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان جب محفل میں اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو کھسک کر کے دوسرے کو جگہ دیتے, اپنی جگہ پہ دوسرے کو بٹھاتے تھے, خود پیچھے رہتے تھے, دوسروں کو آگے کرتے, نفع بخش تھے. آج کیا ہو گیا؟ اگر کسی کو آتا دیکھیں گے تو اور پلتی بڑی کر لیں گے, بڑی پالتی مار لیں گے. یہ ہے, نفع پہنچانے کا شوق نہیں رہا. اور کسی مقام پر میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آج یہ جو پوری دنیا میں ہم رونا رو رہے ہیں نا, کہ لوگ ہمیں تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, مٹا رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ویسا, یہ جو ہمارے یہ ارانے جو ہے نا, اپنے مالیگاؤں کی زبان, یہ جو ارانے ہیں, ارانے, یہ جو دکھڑے ہمارے, صرف اس وجہ سے ہے جب تک مسلمان نفع بخش تھا لوگ مسلمانوں کو اپنی بستیوں میں لا کر بسانے کے لیے ہاتھ پیر جوڑتے تھے. آؤ ہماری بستی میں رہو, آؤ ہمارے محلے میں رہو. اور اب بے شمار ایسی بستیاں ہو گئی ہیں کہ جہاں اس کنڈیشن پر اب زمین بکتی ہے, یہاں مسلمان کو آنے نہیں دیں گے. کیوں؟ نفع بخش نہیں رہے. نفع بخش قوم کو, کوئی قوم ہو, کوئی انسان ہو, اگر وہ نفع بخش ہے, ہر انسان اس کو اپنے یہاں لانا چاہتا ہے. کیونکہ نفع بخش لوگ ضرورت ہوتے ہیں, ضرورت. اور جو نفع بخش نہیں ہوتا وہ بوجھ ہوتے ہیں, بوجھ مارے ہی جاتے ہیں, بوجھ ہٹائے ہی جاتے ہیں, بوجھ پھینکے ہی جاتے ہیں, بوجھ دور ہی کیے جاتے ہیں. اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پالا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے. آسان سی زبان میں سمجھاؤں, آپ کو عرض کروں کہ دیکھو, شہد کی مکھی بھی مکھی ہے اور محلے میں اڑنے والی مکھی بھی, دونوں مکھی ہے. صحیح؟ مکھی دونوں ہیں, دونوں کے دو ہی پر ہیں, دونوں کے پیر بھی ایسے ہی ہیں, اور دونوں کی شکلیں بھی کافی ملتی جلتی ہے, ملتی جلتی ہے. بلکہ یہ مکھی جو محلے کی مکھی ہے, یہ مکھی کچھ نرم ہے, یہ صلح پسند ہے, وہ خونخوار ہے, جنگجو ہے. وہ کون سی مکھی؟ شہد کی. یہ مکھی کاٹے اگر چوٹ نہیں آتی, وہ اگر کاٹے تو پورا ڈنگ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے, زخم آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے, محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے. اور شہد کی مکھی کے لیے فارم ہاؤس بنتے ہیں, ان کو پالنے کا انتظام ہوتا ہے. یہ ماری جا رہی ہے, وہ پالی جا رہی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے, وہ ضرورت ہے. پتا چلا کہ وہ یہ کچھ دیتی نہیں ہے, یہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتی ہے. اور وہ دیتی ہے, وہ دیتی ہے, شہد دیتی ہے دنیا کو. خود محنت کرتی ہے, خود کوشش کرتی ہے, خود باغوں میں جاتی ہے, خود پہاڑوں میں جاتی ہے, خود جگہ جگہ جنگل گھومتی ہے. اور جب رس چوس کر لاتی ہے تو دیکھو, ہضم نہیں کرتی, چوس کر کھا نہیں جاتی, اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی, بلکہ لاتی ہے کوٹھے میں بھر کر اور پھر چھتے میں اگل دیتی ہے. یعنی اپنے سے زیادہ خیال کسی اور کا ہے, یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے. تو اللہ اکبر, کھانے والی مکھیوں کو مارا جاتا ہے اور کھلانے والی مکھیوں کو پالا جاتا ہے. پتا چلا جب بھی فائدے مند بنو گے, لوگوں کی ضرورت بنو گے, لوگ پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور 1450 سال پہلے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فائدہ پہنچاؤ جس طرح بھی پہنچا سکتے ہو, اگر نفع پہنچاؤ, نفع بخش بنو. میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا نا, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدے مند بنو.
فائدے مند بنو. کسی کے آگے کی بوٹی چھین کر کھانے کی بجائے اپنے حصے کا کسی کو کھلا دو. کھا کر وہ سکون نہیں ملے گا جو انشاءاللہ کھلا کے سکون ملے. اپنی ضرورت کو دوسرے پہ قربان کر دو. خوبصورت لباس خود پہن کر کے وہ سکون نہیں ملے گا جو کسی کو پہنا کر سکون ملتا ہے. کسی کی خوشی چھینو مت, لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والے بنو. خود خوش رہ کر کے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون کسی کو خوشیاں دے کر کے ملے گا. فائدے مند بنو. اگر کسی بندے کو صرف اچھی بات کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو, اچھا مشورہ دے کر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو, فائدہ پہنچاؤ. ہمارے بزرگوں کی کیا فکر تھی. یہ جو غریب نواز ہیں, غوث پاک ہیں, محبوب الہی ہے, سیدنا بختیار کاکی ہے, بابا فرید الدین گنج شکر ہے, صابر پاک صابر کلیر ہیں, یہ سب لوگ فائدہ مند لوگ تھے, فائدہ پہنچاتے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دوست دشمن سبھی کو فائدہ پہنچایا. یہ ایک طویل داستان ہے فائدہ پہنچانے کی, میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا. لیکن ہم فائدہ پہنچانے والے کیسے فائدہ پہنچائیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں, رستے میں تکلیف دہ چیز دیکھیں ہٹا دیں, کسی پیاسے کو دیکھیں پانی پیش کر دیں, کسی ضرورت مند کو دیکھیں حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پوری فائدہ پہنچائیں. بہتر سب سے بہتر وہ ہے, حدیث پاک ہے, یہ حدیث پاک ہے. یہاں تو صرف ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور منہ ہی چلتا رہتا ہے. اسلام صرف تسبیح کا مذہب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ رات دن تسبیح پڑھتے رہو. ہاں اگر یہ چیز بھی ہے تو بہت اچھی ہے. تسبیح پڑھو گے تو صرف اکیلے کو فائدہ ملے گا, اور اگر کسی کے لیے قربانی دو گے تو پوری قوم کو فائدہ ملے گا. فائدے مند بنو, نفع بخش بنو. کسی کی بھوک دیکھو فائدے مند بنو, بھوک مٹانے کی کوشش کرو. کسی کی یہاں میت دیکھو. اب تو یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں بھی دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں, شادیوں میں دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں, میت میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں. اگر 4 جگہ کی دعوت ہے تو معلوم کریں گے کہ کہاں پکا کیا ہے, اور جہاں کی ڈش لذیذ ہوگی یا یہ پیٹ کا بندہ جائے گا. اللہ کا بندہ نہیں جا رہا, یہ پیٹ کا بندہ جا رہا ہے. اللہ کا بندہ تو وہ ہے, اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کو پیٹ کی فکر نہیں ہوتی, جس کو یار کی فکر ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ صورتحال ہے. اور جنازوں میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں, کون کتنا مالدار ہے. دیکھ لیجئے غریبوں کے جنازوں میں اور مالداروں کے جنازوں میں. مالداروں کے جنازوں میں تو پھر آپ کو اگر میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر آپ کو رمضان پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے, اور آزاد نگر اور مالدہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے. اور اگر غریب کی میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر پڑوسی بھی, اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی, وہ نہیں شریک ہو سکتے. آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جن کو جنازوں میں بھی منہ دیکھ کر جانے ان کو صلہ کیا مل رہا ہے, لوگوں کو فائدہ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جو اوروں کے جنازوں میں نہیں جاتے پھر ان کے جنازوں میں بھی لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے. دولت کی بل پر اگر آپ کے بیٹے بلا لیں تو الگ بات ہے, لیکن ہم نے بعض ایسے غریبوں کے جنازے دیکھے ہیں کہ مالداروں کے جنازوں میں وہ رونق نہ تھی, لیکن ان غریبوں کی اصلیت یہی تھی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کے لیے فائدے مند تھے. فائدے مند بنو, جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچو. اب فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن اگر ایک ایک چیز پہ گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ حدیث پوری نہیں ہو سکے گی, اور گھڑی کا کانٹا اشارہ کرتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے. حدیث طویل ہے اور بہت شارٹ کرنے کے بعد بھی بغیر تشریح کے گزرنا نہیں چاہتا. اگر صرف آپ کو یہی جملے سنانے تھے کہ تو پھر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا, یہ جو میں لکھ کر کے لایا ہوں, تو آپ اس کو پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتا. کیا ضرورت تھی آپ کو بلانے کی اور کیا ضرورت تھی میرے آنے کی. فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ چیزیں بتاتا ہوں.
ہو سکے تو کریں، اللہ توفیق دے۔ اس وقت تو امت کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی قوم کو دیندار بناؤ۔ یہ سب سے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اب دیندار بنانے کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کم سے کم ایک مدرسہ صبح کا یا دوپہر کا یا شام کا اپنے محلے میں شروع کرا دو۔ اگر نہیں محلے میں مدرسہ ہے تو کسی ایسے کے گھر میں جس کے گھر میں لوگ کم ہو اور گھر بڑا ہو، وہ مدرسہ شروع کرا دو۔ اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ لے لو، تنخواہ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، تو محلے کے بچے پڑھیں گے تو آپ کے ذریعے فائدہ ہوگا، سورس آپ کا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، اور روپے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے لگا دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے محلے میں دین پھیلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کی خدمت سے بڑا فائدہ مند کیا چیز ہو سکتی، کیونکہ لوگوں کو آپ دین کے قریب کرتے ہیں مطلب جنت کے قریب کرتے ہیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے محلے کے اندر، آپ اپنے محلے میں درس شروع کروائیے مبلغین کو بلا کر، تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نہیں سمجھ رہے اس فائدے کو، اس لیے کہ لوگ کفر کی طرف، الحاد کی طرف، گمراہی کی طرف، بے دینی کی طرف، بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ یہ محنت کریں۔ برسوں سے آپ ہفتہ واری اجتماع میں آ رہے ہیں، آپ سی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں، داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھی، ٹوپی نہیں تھی ٹوپی پہننے لگے، لیکن اپنے لیے آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ آپ دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہو۔ اس لیے کہ اس فائدے کو صحابہ کرام یہ فائدہ پہنچانے کے لیے کہ دین کی شمع کو پھر اور کہیں روشن کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور زمین کے چپے چپے پہ پھیل گئے۔ اس کی قربانی کی برکت، اس قربانی کی برکت یہ تھی کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدیہ کو عروج عطا فرما دیا۔ پوری دنیا میں ایمان کی روشنی پھیل گئی، پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیل گیا۔ یہ بہت بڑا فائدے کی چیز ہے، بہت بڑے فائدے کی چیز۔ دیکھیے آپ، ہر فائدہ پہنچانے والا قیمتی ہے، لیکن جنہوں نے دین کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اگر 900 سال 800 سال ہو گئے غریب نواز کی شکل میں، آج بھی لوگ خراج پیش کر رہے ہیں، غوث پاک کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبوب الہی کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، پھر اگر ہو سکے اللہ نے نوازا ہے، خود سے اگر دولت اتنی دی ہے، 2-4 بچوں کی اسکول کی فیس اپنے اوپر لے لو، فائدہ پہنچا جو واقعی مستحق ہے۔ اور کوشش کریں آپ کہ کچھ کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے نہیں کریں۔ اب تو چندے کی پوتی بھی فیس بک پر آتی ہے، یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ سب دوسروں ہی کے لیے کرتے رہیں گے؟ دوسروں کے لیے نیک عمل کرنے والوں اس بڑیا کی طرح ہو جو اوپر سے پانی بھر رہی ہے گھڑے میں اور نیچے سے سوراخ کر چکی ہے کہ اس کا گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ نیچے سے سوراخ ہے۔ بالکل ایسے ہی دوسروں کے لیے عمل کرنے والوں، جب عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے، قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے عمل تو کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، دوسروں کو بتانے کے لیے کیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ محمود غزنوی مسجد نبوی میں، حضرت محمود غزنوی مسجد نبوی میں پانی پلاتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، کوئی پہچان نہ سکے۔ ایک شخص نے پہچان لیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ یہاں پانی؟ کہا چپ، خاموش، یہاں مجھے بادشاہ کہتا ہے، جبکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ادھر ہے، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو وہ ہے۔ یہاں کسی کو بادشاہی زیب نہیں ہے، سارے کچ کلا یہاں سر جھکا کر آتے ہیں، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، اسی بارگاہ عالی جاں سے ملا ہے۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ وہ لوگ اتنا چھپا چھپا کر کرتے تھے۔ ایک اور بات کہہ دوں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں میرے نبی کا پہلا جانشین، امام الصحابہ، سید الصحابہ، سالار صحابہ، اصدق الصادقین، سید المتقین،
رازدار نبوت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فسق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر یاد آ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے کیا نفع بخش لوگ تھے۔ یہاں تو پورا کریڈٹ دے دیا گیا ہے مسلوں کو، تسبیح کو، داڑھی اور ٹوپی کو۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، پیچھے ساری میری تقریریں آپ دیکھ لیں، میں یہ سب پہ بات کرتا ہوں، ٹوپی پہ بھی کرتا ہوں، داڑھی پہ بھی کرتا ہوں، نماز پہ بھی کرتا ہوں، لیکن سب کچھ ایک دو چیزوں کو دے کر کے بھاگ جانا اور جی چرانا، منہ چھپانا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ پوزیشن ہے لوگوں کی۔ 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وظیفے کر لیں گے، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ جو وظیفوں میں نہیں ملتا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں ملتا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص محنت سے کماتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بہت محنت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اسی لیے محنت کرتا ہوں، اسی لیے محنت کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس میں تکبر نہ یہ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تو جن کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے نا، تیرے بازو کی قوت سے روزی نہیں ملتی ہوگی، بلکہ تو جن کے لیے کوشش کر رہا ہے ان کی تقدیر سے اللہ تجھے بھی عطا کرتا۔ کھلاؤ پلاؤ، ہاتھ اونچا رکھو، پتہ نہیں جن کو دیتے ان کے صدقے میں اپنے کو مل جائے، ہم کسی کو کیا پالیں گے، یہ اپنی فکر رکھو۔ اور وہ آپ نے واقعہ بہت خوبصورت سنا ہوگا کہ ایک ضرورت مند مسجد نبوی میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، تو اس نے کہا کہ حضور میں ضرورت مند ہوں، میری مدد فرمائیں۔ اور آپ میری امداد کریں۔ آپ اٹھے اور اپنی جوتیاں نکالی، مسجد کے باہر جانے لگے۔ شاگرد نے کہا حضور آپ کا اعتکاف ہے، آپ بھول گئے؟ آپ اعتکاف میں تھے۔ فرمایا بیٹے یہ ضرورت مند آ گیا ہے، اب اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ مجھے جانے دے یہاں سے، اعتکاف کی قضا کر لوں گا، اس کی قضا کب ہوگی؟ یعنی وظیفوں سے بہتر یہ عمل ہے، فائدہ پاؤں۔ تو میں بات کر رہا تھا امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، جانشین رسول، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضور کا وصال ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھو فائدہ پہنچانے والے لوگوں کی بات کریں، اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی یہ کریں۔ یار غار رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، زمانے خلافت ہے، آقا کا وصال ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو ایک پرچی دی گئی، خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ایک پرچی دی گئی، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، حضور کرتے تھے فلاں کرے گا، یہ اس طریقے سے سب۔ ایک کام ایسا تھا جو کام تو لکھا ہوا تھا لیکن اس کے آگے کرنے والے کا نام نہیں تھا، کام تھا کرنے والے کا نام نہیں تھا۔ یہی بات اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی۔ لوگ نام کے لیے مرتے ہیں، نام کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کام کرو نام تو ہو ہی جائے گا، نام کے لیے مرو گے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے چھینا جائے گا۔ اگر نام کے لیے مرو گے تو سب سے پہلے نام چھینا جائے گا، اور کام اللہ کے لیے کرو گے تو وہ نام دے گا کہ مٹ جائے گے قبر کے نشانات، پھر بھی نام باقی رہے گا۔ حالانکہ کام کرنے والوں کے قبر کے نشانات بھی نہیں مٹتے، لیکن اگر مٹ گئے تو بھی نام باقی رہے گا۔ نام نہیں لکھا ہوا تھا آگے کون کرنے والا ہے۔ فاروق اعظم نے چٹھی پڑھی، کہا بہت اچھا ہوا، ایک کام ایسا ہے جس کا کرنے والا کوئی ہے نہیں۔
انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، کہا کہ خاموشی سے ہم خود ہی کریں گے۔ اور وہ کام تھا مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنے والی ایک بڑھیا کا، جس کے گھر کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جاتی تھی، آقا کریم کی طرف سے اس کے گھر کی خدمت کی جاتی تھی۔ اور اب وہاں کام تھا لیکن نام کسی کا نہیں تھا کہ کرنا کس نے، تو فاروق اعظم سوچا کہ میں لے لیتا ہوں اس کو، لیکن خود کا نام بھی نہیں لکھا۔ یہ گئے تو دیکھا کہ سب کام ہو چکا ہے اور بڑھیا شان سے بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچا کہ چلو کوئی پہلے آ کے نیکی کر گیا، فائدہ پہنچا گیا، کل ہم پہلے آئیں گے۔ پھر پہلے گئے، پھر بھی کام ہو چکا، یار یہ آگے کرتا کون ہے؟ تو ایک دن جا کر کے چھپ کر بیٹھ گئے رات کو، تو دیکھا کہ کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آیا۔ یہاں لوگ پاپ کرنے نقاب ڈال کر جاتے ہیں، اور وہاں یار منانے کے لیے نقاب ڈالے جاتے تھے۔ اسی لیے شاید ان لوگوں کو کبھی نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی جو یار کے لیے نقاب ڈالتے تھے، اور جو پاپ کے لیے نقاب ڈالتے تھے منہ چھپائے چھپائے پھر رہے پوری دنیا میں۔ کیا ہم کیا آپ سبھی چھپ رہے ہیں؟ منہ ایسے ہی تھوڑی چھپتے ہیں۔ لوگوں کو اب بھی عبرت لینی چاہیے کہ قدرت دنیا میں بتا رہی کہ ابھی بھی تمہیں منہ چھپانا پڑے تو قیامت میں کیا حال ہوگا جب چہروں سے مجرموں کو پہچانا جائے گا۔ ابھی بھی اللہ کرے ہم ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی نقاب پوش آتا ہے، کام کر کے دبے پاؤں جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو اس کے پیروں میں اس وقت چپل بھی نہیں تھی، وہ بغیر چپل کے آیا تھا، لیکن آتے اور جاتے قد دیکھ کر کے لگا کہ یہ کوئی غیر پہچان کا کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ شناسا معلوم ہوتا ہے، جان پہچان کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اندھیرے میں چونکہ تاریکی تھی، ننگے پیر آیا وہ، اور دبے پیر جب جانے لگا پورے کام نپٹا کر چہرے کو چھپا کر، تو فاروق اعظم نے دامن پکڑا، کون ہو؟ اور ننگے پیر چہرے سے نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر تھا۔ کہا اپنے نام کیوں نہیں لکھا اپنا؟ کمی کام میں خود کرنا چاہتا تھا اس لیے کسی کا نام نہیں لکھا۔ کہا یہ ننگے پیر کیوں گھوم رہے ہو؟ یا ننگے پیر کیوں آتے ہو؟ کہا عمر اگر چپل یا جوتا پہن کر آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ چپل کی آواز سے لوگوں کو میری اس نیکی کی خبر ہو جائے گی، دبے پیر آنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور میرے یار کے سوا اس کام کی کسی کو خبر ہی نہ۔ یہ تھے۔ اور پھر اس نفع پہنچانے کا صلہ کیا ملا؟ اس نفع پہنچانے کا صلہ کیا ملا کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، اگر اسی پہ گفتگو ایک طویل سلسلہ ہے۔ نفع بخش بنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دیہاتی سے، جب دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں، فرمایا نفع پہنچانے والے بنو، نفع بخش بنو، اللہ تمہیں سب سے بہتر کر دے گا۔ آج کی اس محفل کا آخری سوال، یہ ایک آدھ اور لے لیں گے اگر ٹائم رہا تو۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انصاف پسند بنوں، عادل بنوں۔ پھر وہی لہجہ، یعنی صرف عادل نہیں، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ عدل کرنے والا بنوں۔ یہاں بہت خاص بات، سید العرب، افصح العرب، سید الفصحاء، سید البلغاء، سید الخطباء، سید الحکماء، سید الادباء، سید الکونین۔ مصطفیٰ جان رحمت سے جب پوچھ رہا ہے، عربی پوچھ رہا ہے دیہاتی کہ میں سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے۔
اس ایک جملے کی کیا تشریح کی جائے اور کون کرے تشریح؟ یہاں تو غالب اور میر کے اشعار کی تشریح کرنے کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، سید الفصحاء کے جملوں کی تشریح کون کرے؟ لیکن صرف خدمت کے لیے، تاکہ کسی کو اللہ نفع پہنچا دے اور پہنچ جائے کسی کو نفع۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، تم سب سے بڑے انصاف پسند اور عادل بن جاؤ گے۔ اب اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کرے۔ کوئی اپنے لیے، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ کوئی ہمیں اور ہم دنیا کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں، عزت کا چار وار کرتے ہیں۔ یہاں مجھے دیکھو صحابہ کا وہ انداز یاد آتا ہے، اپنے لیے جو پسند کرتے وہی مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ ایک محفل تھی، ہنسنے کی بات نہیں، عبرت کی بات ہے۔ ایک محفل تھی، اکثر محفلوں میں ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، اس لیے کہ بشری تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں جس سے آدمی آنکھ بند نہیں کر سکتا اور وہ ہو جاتا ہے۔ محفل تھی صحابہ کی، اس صحابہ کی محفل میں، حالانکہ وہاں حدیث کا دور اور حدیث کا مذاکرہ چل رہا تھا، تو اس میں بیٹھے ہوئے اچانک بدبو اٹھی۔ ایسا ہوتا ہے اکثر محفل، بدبو اٹھی۔ تو جب بدبو اٹھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی ہوگی، اس لیے بدبو اٹھی ہوگی، فطرت ہے۔ اب بدبو، اگر ہماری محفل میں ایسا ہو تو لوگ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ کبھی کرتا ہی نہیں۔ ہنسنے کی بات، ہاں، جیسے یہ اس سے محفوظ ہے، اور یوں ناک چڑھتی، اپنی بدبو سب برداشت ہے، دوسروں کی کچھ برداشت نہیں۔ جب بدبو اٹھی تو جو معلم تھے اس محفل کے، انہوں نے کہا ایک کام کرو، جس کا وضو ٹوٹ گیا سب وضو، جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ جا کے وضو کر کے آئے، اس لیے کہ حدیث کا مذاکرہ چل رہا ہے، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ پوری محفل اٹھ گئی وضو کے لیے، پوری محفل اٹھ گئی، اس لیے کہ اگر وہ اکیلا اٹھتا تو اس کے اس عیب سے پردہ اٹھ جاتا، اس کی عزت پہ پردہ ڈالنے کے لیے سب اٹھ گئے کہ ہم سب وضو کریں گے تاکہ ہمارے بھائی کی عزت بچ جائے، ہمارے بھائی کی عزت محفوظ ہو جائے۔ یہ تھے وہ لوگ جو اپنے لیے پسند کرو، اوروں کے لیے پسند کرو۔ جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے اس وقت تک کہ لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو دیکھنے والے لوگ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ ہے اپنے لیے جو پسند کرو۔ جب میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے تو پھر میں دوسرے کی غیبت کیوں پسند کروں؟ جب میں چاہتا ہوں کوئی مجھے گالی نہ دے تو پھر میں کسی کو گالی کیوں دوں؟ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا آنگن صاف رہے تو میں کسی کے آنگن میں کچرا کیوں ڈالوں؟ اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تو دوسروں کو اچھے کپڑے میں دیکھنا کیوں پسند نہ کروں؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ مومن بھائی کے لیے پسند کرو، عادل بن جاؤ گے، عدل کرنے والے بن جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی بات کتنی انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے تو میں بھی چاہتا ہوں دوسروں کی ہو جائے، اور اگر میری وجہ سے ہوتی ہے تب تو میں اور چاہتا ہوں کہ ہو جائے۔ کیوں پتہ ہے؟ جب بھی کسی کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے، میرا اپنا معمول بتا رہا ہوں اور تحدیث سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، جب بھی کسی کے اگر اس سے اختلاف بھی تھا کسی وجہ سے، پھر بھی انتقال کے بعد اس کی لمبی چوڑی تعریف کے جملے کہتا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کا، مومن کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتوں کو روئے زمین پہ پھیلا دیا جاتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس کے بارے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ اگر اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا اچھا تھا، کیا اچھا تھا، کیا اچھا تھا، اور فرشتے کہتے تو سب تو اچھا ہی کرے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کے گمان کی لاج رکھوں گا، اس کو بخش دیا، ان کے کہنے پہ بخش، ان کے کہنے۔ تو اگر اپنے کہنے پہ کوئی بخشا جا رہا ہے تو پھر ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتنا بھی پاپی ہوگا کوئی ایک تو خوبی ہوگی اسی کا ذکر کر دے۔ اسی لیے یہ کام کیا کریں آپ بھی، اگر کسی کا انتقال ہوا کریں تو 2-4-5 لوگوں کے پاس میت میں اس کی خوبیاں بیان، کچھ تو خوبی ہوگی،
بغیر خوبی کے تو کوئی نہیں ہے، کچھ تو خوبی وہ بیان کیا کریں، بار بار بیان کریں۔ اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ لوگ اولیاء کرام وصیت نامے میں یہ لکھتے تھے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رکھنا، اور میرا جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں سے کہنا کیسا تھا۔ ظاہر سی بات ہے لوگ تو کہیں گے نا اچھا تھا، بس اگر چند لوگوں نے کہہ دیا اچھا تھا تو قبر میں جانے سے پہلے ہی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو بھی ہم زندہ کریں۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی، اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، عادل بن جاؤ گے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ عربی کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کاش مجھے اس عربی کا نام پتہ چل جائے، حالانکہ حدیث میں نام نہیں آیا ہے، لیکن سوال کا لہجہ بہت متاثر کرتا ہے۔ جواب کا تو کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان، لیکن کوئی یہاں پر کوئی شہر کا بندہ سوال نہیں کر رہا، عربی دیہاتی صحابی سوال کر رہے، لیکن دیکھیں تو صحیح سوچ کتنی اونچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کھیڑے والے ایڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یہاں غلط ثابت ہو رہی ہے۔ وہ ایڑے اور ہوتے ہیں جن کو نبی کا دامن نہیں ملتا، جن کو نالین مصطفیٰ کا قرب ملتا ہے، وہ دیہاتی ہو کر بھی ایسی بات کرتا ہے۔ دیہاتی ہم کھیڑے والوں کو تو کہتے ہیں کیا بات کریں، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں خاص، یعنی مقام نہیں، میں مقام حاصل نہیں کرنا چاہتا، کیا خاص مقام حاصل، بہت خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن قربان جائیں کسی سوال پر یہ نہیں ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، ہر سوال پر موتی بکھیرے جا رہے ہیں، ہر سوال پر پنکھڑیاں نہیں بکھر رہی ہے۔ محبوب کے لیے کیسے کہہ دو کہ پنکھڑیاں بکھر رہی ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گلستہ ترتیب پا رہا ہے، ہر جواب پر گلستہ ترتیب پا رہا ہے۔ کہا حضور میں بڑا مقام، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور حضور بتا رہے ہیں لیکن کیا قسمت تھی سوال کرنے والے کی بھی، سوال بھی اس سے کیا جو معلم کائنات ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ خدا سے واصل بھی ہے، مخلوق میں شامل بھی ہے، حرف مشدد کی طرح جس کی شان ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ تو عرض کیا انہوں نے، اس صحابی نے، عربی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ آگئی ذکر کی بات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق اللہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے۔ شیخ ابو ملی بہت بڑے بزرگ تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کیف میں آتے تھے، وجد میں آتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے بہت خوش ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا میرا ذکر اللہ کر رہا ہے، اللہ میرا ذکر، اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ کہا کہ تم نے نہیں پڑھا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اور حدیث پاک ہے جب تم محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ جب تم مجمع میں ذکر کرتے ہو وہ فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہے، اور جب تم اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی شان تنہائی کے ساتھ تمہارا ذکر فرماتا ہے، اور وہ تمہارے چرچے کا اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گا اور ضرور کہوں، جو میں بولوں ذکر وہ نہیں ہے، ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں زبان کہہ رہی اللہ اللہ اللہ، اور دل میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی تو اللہ کی یاد ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ یوں تسبیح پھیلاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ جو جس سپیڈ سے تسبیح گھومتی ہے
پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہا ہے، کون سا ذکر. میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر سا بھی اگر کوئی ذکر ہوگا تو بھی وہ اتنی تیزی سے تسبیح نہیں پھرے گی. اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بات کرتے ہیں تو بھی تسبیح کے دانے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر گن رہا ہے یا پھر یہ گفتگو کے الفاظ گن رہا ہے. اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو کہ اگر کوئی گفتگو کے الفاظ گننے لگے تو پھر بہت اچھی بات ہو جائے. اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر وہ ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذاکر بن جاؤ. ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے امام حضور سیدی صاحب البرکات سید برکت اللہ عشقی پیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر ایسے کرتے تھے کہ آپ سے ذکر الہی سن کر اس علاقے میں پرندے اللہ کا ذکر کرنے لگے، پرندے ذاکر ہو گئے تھے. یہ ذکر کی برکت. اور ذکر کرنے والے پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل جاری ہو جاتا ہے. اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، کلمے کی تکرار کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی. کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو. اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا. عادت ڈالو کلمے کی. صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے. کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے. اللہ کا ذکر بہت کرو. اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے کبھی مت چھوڑنا، کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مجھے اتنی مصروفیت تھی، بہت بھاگ دوڑ تھی جنگ صفین کے موقع پر. اس دن بھی میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا. وہ ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی. ادھر مرے گا ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا، ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت نصیب ہو جائے گا. نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر، اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو. ایک کلمہ شریف سنا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا، پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرماتے. اس کو بھی پڑھو. اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو جو بندہ پڑھتا ہے
اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے. بڑا عظیم ہے یہ. انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا، جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں. انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفے کو. ایک وظیفہ اور ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھ، یہ دو